بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ ناظرین کرام، حال ہی میں سوشل میڈیا پر جو ہے ایک کلپ جو ہے بہت زیادہ وائرل جو ہے ہو چکا ہے، جس میں ایک نوجوان جو ہے ایک ویسٹرن کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جب اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے اور وہ اپنا حیران و پریشان ہو کر وہ اٹھتا ہے اور اپنی اس کیفیت میں جو ہے کشمکش کی کیفیت میں ایک سیکیورٹی انچارج اس تک پہنچتا ہے اور اس کو خط کڑی لگا کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ یہ کلپ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا اور اس پر طرح طرح کے تبصرے کیے گئے، اور ایک بڑی جو ہے ہمارے نوجوان جو ہیں اس نوجوان کے حق میں ہمیں دکھائی دیے، اور خاص طور پر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیلی آنکھوں والا خوبصورت نوجوان، اس کو عمر قید کی سزا ہونا، یعنی 24 سال کی سزا ہونا اتنی کم عمری میں، یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈر اور فیس بک پر اس حوالے سے بہت زیادہ، یعنی آپ یہ کہیں کہ 10 ملین اکراس دی بارڈر اس چیز کو شیئر کیا گیا اور یہ کہا گیا، اور یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی لوگوں، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ریسرچ کرنے سے ہم چونکہ ہیں قاصر، کوئی بھی چیز اور کوئی بھی پروپیگنڈا ہمارے سامنے لا کے تھوپ دیا جائے اور ہم اسی طرح سے چلتے ہیں، اس کو اسی طرح سے آبزرو کر لیتے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہے یہ ایک چونکہ بیسیکلی ایک قاتل ہے، ایک خاتون اور ان کی نومولود بچی کا۔ کچھ آرٹیکلز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی اور اس کی گود میں جو نومولود بچی تھی وہ اس کی سگی بہن تھی، اور وہ خاتون اس کی سگی ماں تھی۔ خیر، اس بارے میں جو حقیقت ہے وہ ابھی تک کسی کے سامنے عیاں نہیں ہوئی، لیکن یہ جو سٹوری ہے وہ جو ہے شائع ہو چکی ہے، اور وہ اب انتہائی مصدقہ جو آرٹیکل ہیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ سے شیئر کی جا رہی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک سٹوڈنٹ ہے، اور جب اس نے گریجویشن کمپلیٹ کی تو اس کی فیملی کی طرف سے اس کو مسٹینگ سپورٹ کار جو ہے گفٹ کی گئی۔ اس سپورٹ کار جو ہے چونکہ اس کا یہ خواب رہتا تھا، اور اس سپورٹ کار کو یہ استعمال کرتا اور اس کی جو ہے ریس کو جو ہے چیک کرتا، اور اسی طرح ایک دن یہ اس خاتون اور اس کی گود میں نومولود بچی جو کہ غالباً اس کی بہن اور اس کی ماں تھی، نکلا اور روڈ پر جو ہے سپیڈ چیک کرنے کے لیے اس نے ریس بڑھائی، اور ایکسیڈنٹلی ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے کہ حادثاتی طور پر ایک حادثہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں اس کی ماں کی گود میں جو نومولود بچی تھی وہ گاڑی سے کے شیشے سے اٹھ کر باہر لگی اور روڈ پر اس کا کچومڑ نکل گیا، اور اس کی ماں بھی شدید زخمی ہوئی، اور یہ دونوں جو ہے ہسپتال میں، بچی تو چونکہ اسی وقت جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور وہ جو ہے فوت ہو چکی تھی، اور اس کی ماں جو ہے وہ 24 گھنٹوں بعد جو ہے بڑے ہی کرٹیکل حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تقریباً 48 دن بعد اس شخص پر ایک کیس بنتا ہے، چونکہ یہ جو معاملہ تھا یہ آن دی کورٹ چل رہا تھا، فیملی کا پرابلم بتایا جا رہا تھا، اور اس قسم کے معاملات میں جو ہے پرابلمز کو سامنے رکھ کے، اور چونکہ میں نے پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ ایکسیڈنٹلی ایکسیڈنٹ یوز کیا جا رہا تھا کہ حادثاتی طور پر ایک حادثہ، تو یہ معاملہ دبا رہا۔ لیکن جب سینئر سٹیزنز اور اس حوالے سے آواز اٹھنا شروع ہوئی تو اس کے خلاف جو ہے 48 دن بعد ایک کیس بنا، اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، یہ وہاں پر بیٹھتا ہے، اور جج اس کو ایک قاتل ٹھہرا کر، اور حقیقی معنوں میں یہ ایک قاتل ہے کیونکہ کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کوئی بھی ایسی وائلیشن نہیں کی جا سکتی سب سے پہلے جس کی وجہ سے اپنی جان کو خطرہ ہو، اور سب سے بڑی اور اہمیت کی حامل یہ بات کہ کسی دوسرے کی جان کو خطرہ ہو، وہ تو کوئی شخص سوچے بھی نہیں۔ اور وہ مہذب قوم، جب مہذب قوموں میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے ان کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن آپ ان کے سامنے یہ بات کر دیں کہ میں ایک ایسا اقدام کرنے جا رہا ہوں جس سے میری زندگی کو خطرہ ہے یا کسی اور کی زندگی کو خطرہ ہے، تو سب سے بڑی بات بری ان کو یہ لگے گی، آپ ان کو سن آف بچ کہہ دیں، آپ ان کو ان کی ماں کی گالی دے دیں، وہ اتنا جو ہے مائنڈ نہیں کریں گے اور محسوس ہی شاید نہ کریں، لیکن آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں جس سے شاید آپ کی جان کو خطرہ ہو یا کسی اور کی جان کو خطرہ ہو، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ ان کو بات کیا کر رہے ہیں۔ سو پھر اس شخص کو سزا دی گئی، اور اس کا جو یہ مقدر ہے وہ جیل کی کوٹری ہے، اور 15 سال تک جو ہے کسی بھی پے رول پر یہ شخص باہر نہیں آ سکتا۔ دنیا بھر میں وہی قومیں عظیم بنتی ہیں، اس کے اپنے ملک میں، میں آپ کے سامنے ایک چیز واضح کر دوں کہ اس شخص کے اپنے ملک میں کوئی ٹرینڈ نہیں چلا
کوئی ایسی چیز نہیں اٹھی کہ اس سے ہمدردی کی جائے، چونکہ اس کی نیلی آنکھیں ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے. چونکہ ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے کہ جی اس کی نیلی آنکھیں اور یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، حادثاتی طور پر حادثہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس قسم کی ہم سوچ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم پھر یہ امید لگاتے ہیں کہ کوئی حکمران آئے اور ہمیں ترقی کی راہ پر چلائے اور ہم ترقی کریں. ایسے نہیں ہوتا. دنیا بھر میں جو مہذب قومیں ہوتی ہیں اور جو عظیم قوم ہوتی ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں رکھتی. وہ غلط کو غلط کہتی ہیں اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں. اس سے شکل صورت کی طرف وہ نہیں جاتے کہ کسی کی صورت، کسی کی آنکھیں نیلی ہیں تو وہ کسی کو بھی قتل کر دے، اس کے لیے نرم گوشہ وہ ہرگز نہیں ہوتے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قسم کی فالتو چیزوں سے نکل کر اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے کی زندگی اور خاص طور پر پاکستان کو ایک عظیم ملک کی طرف لے کر چلیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. چینل پر اگر نئے ہیں تو حسب روایت یہ کہتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ ایکسکلوسیو ڈیٹیل اور ریسرچ بیس کنٹینٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور اسی طرح آپ کا اور میرا تعلق مزید مضبوط ہو سکے. اللہ حافظ.